بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پارہ 2 کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلے کو بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ موڑ دیا تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ 16 یا 17 مہینے گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ادا کریں گے، بلکہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اب قبلہ تمام مسلمانوں کا کعبۃ اللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، قبلہ ابراہیمی جسے کہتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے بارہا دیکھا کرتے تھے، جس کو قرآن حکیم نے دوسرے پارے میں ذکر کیا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کی بھی خواہش تھی، آپ کی بھی دعا تھی کہ مکہ مکرمہ میں موجود کعبۃ اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، اور بیت المقدس جو اس سے قبل مسلمانوں کا قبلہ تھا اب وہ قبلہ نہ رہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی چند آیات کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے کہا عن قریب کچھ بیوقوف، کچھ احمق لوگ یہ کہیں گے کہ جو کعبہ پہلے، جو قبلہ پہلے مسلمانوں کا تھا اسے ہٹا کر کے دوسرا یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ صحیح نہیں کیا۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کی طرف سے باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے، آپ کو پریشان کرنے۔ یہودیوں کی طرف سے اسی طرح سے مدینہ میں موجود منافقوں کی یہ سازش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی طرح سے پھوٹ ڈالا جائے، ان کو متنفر کیا جائے، انہیں بدظن کیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ افواہ اڑائی اور یہ بات کہنا شروع کر دی کہ کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو اور اللہ رب العزت کو کہ اس سے پہلے جو قبلہ تھا اسے منتقل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ حکم دیتے کہ آپ سارے کے سارے اب مکہ مکرمہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی
تمام فیصلوں پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں، یہ عقل سے گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ذرہ برابر علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو وہی لوگ مانتے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آمنا صدقنا وہی لوگ کہتے ہیں۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین، یہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور اس چند آیات میں پہلے کی دوسرے پارے کی شروع کی چند آیات میں یہ بڑا پیغام دیا جا رہا ہے امت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا عصر کے وقت، اور عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے کے بعد بیت اللہ شریف یعنی کعبہ کو قبلہ بنا کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیے۔ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کی اقتداء میں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے تمام کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا کر کے رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ لیکن جو منافقین تھے، جو یہود تھے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو انکار کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے، جس کی بنیاد پر ہمارے بعض مسلمانوں میں، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ شک پیدا ہونے لگا اور یہ تکلیف کی بات ان کے درمیان ہونے لگی کہ آخر ہمارے وہ بھائی جو قبلے کی منتقلی سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ نماز ادا کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں رد کر دی جائے گی یا نہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات میں کہا، دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ نقطہ بتانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ایمان کو بغیر نماز کے اور بغیر نماز کے ایمان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بغیر نماز کے ایمان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے اصل اور عین ایمان قرار دیا کس چیز کو؟ نماز کو، کیونکہ صحابہ کو شک نماز کے بارے میں تھا نہ کہ ایمان کے بارے میں تھا۔ لہذا انہوں نے جو کہا صحابہ نے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوگی یا نہیں؟ تو اللہ نے ان کا نماز کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز عین ایمان ہے اور نماز کے بغیر ایمان کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہہ کر کے اللہ نے جواب دے دیا، نبی آپ کہہ دیجئے یہ مشرق اور مغرب، یہ جتنی بھی سمتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کا حکم صادر کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر عمل کرے۔ یہ ایک بڑی نعمت تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ تمام نعمتوں کا تقاضا کیا تھا؟ یہ تھا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تمام نعمتیں، تحویل قبلہ ہو یا اس قسم کی جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سمتوں کو تبدیل کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کبھی نماز کا حکم دیتا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف، اور کبھی کوئی حکم اور فیصلہ نازل کرتا ہے۔ ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری
نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا یہ اصل ایمان ہے، اور ناشکری کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں اور کفاروں کا شیوا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان صبر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کا، صبر کرنے والوں کا حال بیان کیا اور ان کی کیفیت بیان کی کہ اصل صبر کرنے کا کیا مطلب ہے، اور صبر کے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ آج کے اس کورونا وائرس میں اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہے اور بہت ہی ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ آج کے اس ماحول کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر کے۔ کورونا وائرس کا خوف کون نہیں جانتا؟ کورونا وائرس کا خوف کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے خوف دے کر کے۔ انسان اپنے والد کے ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے، مرے ہوئے اپنے والد کو دیکھ کر کے وہ اس سے قریب نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں وہ چیز میرے اندر نہ سما جائے، وہ چیز مجھے نہ لگ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کھا رہا ہے، جبکہ والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود انسان اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، کس لیے؟ خوف کی بنیاد پہ کہیں مجھے یہ چیز نالائق ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک مری۔ آج دیکھیے پچھلا لاک ڈاؤن میرے اور آپ کے سامنے ہے، پورا لاک ڈاؤن ایسا گزرا ہے، ایک بڑی تعداد نے صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان کو جانے آفری کے حوالے کر دی، اپنی جان کو گوا دیا۔ آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد روڈ پر تھی، ایک بڑی تعداد وہ بغیر سواری کے پیدل چل کر کے اپنے گھروں کی طرف رخ کر رہی تھی نا لاک ڈاؤن کے موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھوک ستا رہی تھی، انہیں پیاس ستا رہی تھی، انہیں ڈر ستا رہا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی اللہ کہتا ہے تمہارے مالوں میں کمی کر کے۔ بہت آسان ہے سمجھنا اس آیت کریمہ کو۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی تمام مالیات کے اوپر اس قدر نقصان ہوا، اس قدر اثر پڑا کہ بڑے بڑے لوگ درمیان میں اور درمیانی لوگ نہایت ہی ادنا درجے پر پہنچ گئے نا۔ کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ انسان نے اس وائرس کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی تمام چیزوں کو روک لگا دیا، تمام چیزوں پر روک لگا دیا، جس کی بنیاد پر انسان ترقی نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انفس، نفس کی جمع انفس، کس کے معنی ہوتے ہیں؟ جان۔ کتنی جانیں چلی گئی ہمارے علماء کی، جماعت حقہ اور علماء اہل الحدیث کی ایک بڑی تعداد جن سے ہم پچھلے رمضان میں یا پچھلے دنوں میں ہم مسائل حل کروایا کرتے تھے، جن سے فتاوے طلب کرتے تھے، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ و صدقات کے مسائل، تمام طرح کے صدقات و مسائل ہم ان سے حل کرواتے تھے۔ آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا والانفس والثمرات، ہم تمہیں موت دے کر کے آزمائیں گے اور پھلوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے۔ یہ تمام آزمائش کے بعد اصل نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہوگی، سب کے ساتھ ہوگی۔ اصل یہ ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، آزمائش پر ڈٹ جانے والے۔ خوف ہوا، انسان کو خوف لائق ہوا، ڈٹ جائے۔ مال میں کمی ہوئی، ڈٹ جائے۔ آپ کا قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا، ڈٹ جائیے، ثابت قدم ہو جائیے۔ اللہ کی امانت تھی، لے لیا اللہ نے، اپنے پاس بلا لیا ان کو۔ اسی طرح سے مال و دولت میں کمی آ گئی، صبر کیجئے، ڈٹ جائیے اور کہیے یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے اپنے پاس لے لیا، ختم کر دیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صبر کرنے والے لوگ
جب ان کے پاس مصیبت اور آزمائش کا موقع آتا ہے تو صرف ایک لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے اوپر جو لوگ ڈٹنے والے ہیں، ثبات قدمی سے جو لوگ ان تمام آزمائش کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی کیفیت اور صفت بتائی کہ یہ در حقیقت اپنی زبان سے او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، او نو، سوری، اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ کا کہ ہمیں مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، صابرین بننا ہے، آزمائشوں میں صبر کرنے والا بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہنا ہے جب مصیبت آئے تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کا یہ پیغام ہے جو آج کے درس میں دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ اور یہ منافقین یہ مشرق اور مغرب اور سمتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل نیکی ہے. رب العالمین نے کہا یہ اصل نیکی نہیں، یہ سمتوں کی طرف پلٹنا، رخ کرنا، قبلہ منتقل ہونا، یہ اصل نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اصل تو یہ ہے نیکی کہ اللہ کی ذات پر جو مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، اور جس رب العالمین نے مشرق اور مغرب کو بنایا اس رب العالمین کی تعریف ہونی چاہیے. اس رب العالمین کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس رب کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اور نیکی دراصل حسن خلق کا نام ہے. پیارے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی حسن خلق کا نام ہے. اور برائی جو انسان کے دل کے اندر کھٹکے، گناہ جو انسان کے دل کے اندر کھٹکے، اور پھر اس بات کا ڈر ہو کہ لوگ اگر اسے جان جائیں گے تو مجھے ملامت کریں گے، مجھے پریشان کریں گے، ستائیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے. اس چیز کا نام برائی ہے. اور نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے، اور اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھا جائے. نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیا جائے. اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے فیصلے اور اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر اور جوا کے سلسلے میں، شراب اور جوئے کے سلسلے میں چند باتیں پیش کی. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے کہا یہ آپ سے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ کہہ دیجئے قل انما، اللہ نے کہا اس کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہے. اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے تھوڑے سے نفع بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جوا کھیلے گا، سٹا کرے گا، سٹا بازی کرے گا، سٹا لگائے گا، اسی طرح سے جوا کھیلے گا تو وقتی طور پر اسے مال ملے گا نا. کیوں؟ تھوڑا سا مال مل جائے گا اسے جوا کھیلنے کی بنیاد پر. اگر وہ جیت حاصل کر لیتا ہے تو اسے مال ملے گا، یہ اس کے لیے فائدے مند ہے. اسی طرح سے شراب پیے گا تو شراب پینے کی بنیاد پر اللہ نے کہا اس کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، انسان چست ہو جاتا ہے، پھرتیلا ہو جاتا ہے، اس کی باڈی میں نشاط آ جاتا ہے. لیکن اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراب تمام خبائث کی ماں ہے، ام الخبائث ہے. شراب پینے کے بعد انسان اپنے تمام معاملات کو خراب کر لیتا ہے. ایک آدمی ہے جو نعوذ باللہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری ماں ہے، وہ شراب کے نشے میں ہے. وہ شخص برابر اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے
بدسلوکی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، زنا اور بدکاری کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر شراب کا نشہ طاری ہے۔ جب اسے بتایا جا رہا ہے تو وہ ایک اچھا عمل سمجھ کر کے وہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس سے کر رہا ہوں، کس سے یہ کام کر رہا ہوں۔ جب وہ نشے سے اتر جاتا ہے، اس کا نشہ ختم ہوتا ہے، اب اس سے کہا جاتا ہے تو نے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، بدکاری کی، وہ کہتا ہے العیاذ باللہ 100 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں کیوں اللہ اپنی والدہ کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کام کروں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی نشے کی حالت میں تھا جب کر رہا تھا، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا یہ ام الخبائث ہیں۔ جب اس کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان سامنے والے کو بھول جاتا ہے، اپنا رشتہ ناتا بھول جاتا ہے، اپنی رشتہ داری کو بھول جاتا ہے، اپنے سامنے والے کا مقام بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ شراب، یہ جوا، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، اس کے اندر تھوڑے سے فائدے ہیں لیکن زیادہ تر نقصان ہی نقصان ہیں، اور جن چیزوں کو فائدے کے طور پر گنایا گیا ہے وہ بھی در حقیقت انسان کے لیے نقصان ہی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا سلسلہ اور ذکر کیا ہے، کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے ہمیں یہ آیت کریمہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے ان جگہوں پر جہاں طلاق کے واردات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، جہاں خلا کے معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ان میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو 3 مرتبہ یعنی 3 طلاق رکھی ہے۔ ایک طلاق سے انسان کی بیوی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ انسان کو 2 مرتبہ موقع ملتا ہے طلاق دینے کا۔ پہلی مرتبہ انسان نے طلاق دیا تو اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ دیا رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ دینے کے بعد اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ اور عہد نبوی کے اندر بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جاتی تھی، 3 نہیں مانی جاتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان الطلاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، و سنتین من عمر، اور عمر بن خطاب کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی تھی، 3 شمار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی 3 طلاقوں کو ایک مانتے تھے ایک مجلس کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 3 طلاقوں کو ایک مانتے تھے ایک مجلس کی، اور اسی طرح ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے تھے۔ اور آیت کریمہ سے بھی اس سے دلال ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تیسری مرتبہ فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ نے آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زوجا غیرہ، فَإِن طَلَّقَهَا کہہ کر کے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی نے 3 مرتبہ طلاق دی فلا تحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ خاتون یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں، دوسرے شوہر سے شادی کر لیں۔ تو آیت کریمہ کے اندر اللہ نے طلاق کے مسئلے کو ذکر کیا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں، 3 نہیں مانی جائے گی بلکہ ایک ہی مانی جائے گی، ایک ہی شمار ہوگی، جو کہ آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید سے ثابت کر کے دیجئے، یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کیجئے، اس میں اللہ نے 3 طلاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور 3 طلاق کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی نے ایک مجلس میں اپنی عورت سے کہا طلاق طلاق طلاق، اگر اس نے 3 مرتبہ کہا ہے تو بھی ایک ہی مانی جائے گی، اور اگر اس نے 1 مرتبہ کہا ہے تو بھی اس کی طلاق ایک ہی مانی جائے گی۔ اچھا، جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی طلاق دی، اس کے بعد 1 مہینہ انتظار کرے، حیض کا خون آئے گا، اس کے بعد وہ پاک ہوگی، بغیر جماع کے، بغیر ہم بستری کے، پھر دوبارہ وہ طلاق دے تب دوسری مانی جائے گی، پھر اسی طرح 1 مہینہ انتظار کرے، حیض آئے اور پاک ہو جائے، پاکی کے بعد وہ بغیر ہم بستری کے تیسری مرتبہ طلاق دے
اس طرح سے اس کی تینوں طلاق واقع ہوگی اور 3 طلاق شمار کی جائے گی۔ اگر اس نے ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو اس سے وہ بیوی خارج نہیں ہو جاتی، اس کے نکاح کے اندر موجود ہیں، اس کے عقد کے اندر ہیں، وہ ابھی ایک ہی طلاق پائی ہے، ابھی اس کے پاس 2 موقع باقی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر طلاق ثلاثہ کا ذکر نہیں ہے، یہ بالکل باطل بات ہے اور غلط بات ہے۔ اور فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالہ کی نفی کریں، حلالہ کی نفی کی کہ جو لوگ حلالہ کر کے اپنی بیوی کو حلال کرواتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے، جب تک کہ وہ کسی شوہر سے خوشی سے شادی کر لیں عدت گزرنے کے بعد، اور پھر وہ دوبارہ اس کا شوہر خوشی سے طلاق دے، اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد پھر وہ دوبارہ پہلے شوہر سے وہ رجوع کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ حلالہ کی نفی کی، اور حلالہ کرنے والے کروانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محلل و محلل، جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لہذا یہاں حلالہ کی نفی ہے اور طلاق ثلاثہ کا ثبوت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید سے 3 طلاق کا ثبوت موجود ہے، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ ایک ہی واقع ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے 2-3 اور مسئلے ذکر فرمائے۔ ایک متوفی عنہا زوجہ، یعنی جس کا شوہر مر چکا ہو، اس کی عدت کو ذکر فرمایا کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ حولین کاملین، کسی عورت کو چاہیے اگر اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو مکمل 2 سال تک وہ دودھ پلائیں، اس سے کم بھی پلا سکتی ہے لیکن اکثر مدت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ حولین کاملین کہہ کر کے 2 سال مکمل دودھ پلانے کی مدت ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیجئے جس کی اقتداء ہم کرتے رہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا، ان کا رہنما بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب طالوت کو ان کا بادشاہ متعین کر دیا تو طالوت نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر کے، ایک قوم تھی عمالقہ، ان کا ایک سردار تھا، ایک کمانڈر تھا جالوت، وہ لوگ ان کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو یہ فتح نصیب کی، اور اس درمیان میں طالوت کی کمانڈری میں، جو طالوت تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ بنایا تھا، ان کی کمانڈری میں داؤد علیہ السلام بحیثیت ایک جند اور لشکر کے شامل تھے، اور وہ بھی طالوت کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے عمالقہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک قول نقل کیا جو میرے اور آپ کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب بھی کبھی اس طرح کا موقع آئے یا جب بھی کبھی ہم ظاہری اسباب کو اختیار کریں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ۔ اللہ نے کہا کہ جب طالوت نے جالوت کو شکست دی تو سب نے مل کر کے دعا کی، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ مفسرین نے لکھا کہ جب بھی انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے وہاں انسان کو رب العالمین سے اس موقع پہ دعا بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل نے اور طالوت بادشاہ نے مل کر کے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علينا صبرا، پروردگارہ ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور میدان جنگ کے اندر ہمیں ڈٹنے کی توفیق دے، ہمیں جما دے، ہمارے پیروں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں زبردست مدد فرما، ہماری زبردست فتح نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم یہ تجھ سے مانگتے ہیں
مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت سے مدد بھی حاصل کرے اور توفیق بھی طلب کرے۔ آپ جنگ بدر کا واقعہ جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فوج تھی اس کے اوپر صرف انحصار اور بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے، ایک طرف فوج لڑ رہی ہے اور یہ کائنات کا امام سجدے میں گر کر کے رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، یہ مٹھی بھر جماعت پروردگارا اگر تیری یہ زمین پر نہیں رہی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کی بنیاد پر فرشتوں کا نزول کیا اور مدد فرمائی، اور مسلمانوں کو جن کی تعداد 313، کفار کی تعداد جن کی 1000 کی 3 گنا زیادہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ سے مدد اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آپ لوگوں کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں کو کہ اب حالات ایسے ہیں کہ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو ظاہری اسباب کے ساتھ رب العالمین سے لو لگانے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موسم میں جب کہ کورونا کا وائرس بالکل تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مسلمانوں کے معاملات متاثر ہوتے جا رہے ہیں، عبادتوں میں خلل واقع ہو رہا ہے اور مساجدوں کے اندر بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ہم آپ سے ایک بات گزارش کریں گے، وہ یہ کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت اور اس قسم کی تکلیف کے وقت قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کل کی فجر کی نماز میں ہم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا، آج نہیں کیا، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، تلاوت کرنے، ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔